امام محمد باقر علیہ السلام سے تبرکات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالگی کا مطالبہ۔ جب حاکم مدینہ کا خط زید نے سنا تو کہنے لگے، اس نے حاکم مدینہ کو کچھ رشوت دے کر راضی کر لیا ہے۔ اس سے بڑھ کر زید کی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ حاکم مدینہ غیر ہو کر تو ایسا سلوک کرے، اور یہ اپنا خون ہوتے ہوئے امام علیہ السلام کی شان میں ایسی گستاخیاں کرے۔ ہشام نے زید سے کہا، یہ چال تو خالی گئی، اب بتاؤ کہ کیا رائے ہے؟ زید نے کہا کہ ان کے پاس حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اور ہتھیار، انگوٹھی، عصا اور دوسرے تبرکات ہیں۔ آپ کسی کو بھیج کر یہ چیزیں ان سے طلب کریں، اگر وہ دینے سے انکار کریں تو قتل کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ ہشام نے اس رائے کو پسند کیا اور حاکم مدینہ کو لکھا کہ حضرت امام محمد باقر کی خدمت میں 1,00,000 درہم پیش کر کے ان سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات ہمارے لیے مانگ لیں اور کسی کے ہاتھ فوراً دمشق بھیج دیں۔ حاکم مدینہ نے یہ خط امام علیہ السلام کو دکھایا۔ آپ علیہ السلام نے تھوڑی دیر سکوت کیا، پھر فرمایا، ہم کو چند روز کی مہلت دو۔ حاکم نے منظور کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے وعدے کے مطابق تمام تبرکات کو جمع کر کے، بلکہ ان کے علاوہ کچھ اور چیزیں اپنی طرف سے شامل کر کے حاکم مدینہ کے حوالے کر دیں، اور اس نے بحفاظت تمام دمشق بھیج دیں۔ ہشام انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن جب زید کو دکھائیں تو اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ ان میں سے ایک چیز بھی تبرکات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے نہیں ہے۔ ہشام نے امام علیہ السلام کو لکھا کہ ہمارا فرستادہ مال تو آپ نے لے لیا، مگر جو کچھ میں نے طلب کیا تھا نہ دیا۔ امام علیہ السلام نے جواب میں لکھ بھیجا کہ میرے پاس جو کچھ تھا تمہارے پاس بھیج دیا ہے، اب تم کو اختیار ہے، چاہے اعتبار کرو یا نہ کرو۔ ہشام نے امام علیہ السلام کی اس تحریر کو مان لیا اور تمام اہل شہر کو بلا کر وہ چیزیں فخریہ دکھلائیں اور کہا، یہ تبرکات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو امام محمد باقر نے میرے لیے بھیجے ہیں۔ جب ہشام کی یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی تو اس نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، یعنی بظاہر تو امام علیہ السلام سے موافقت دکھلائی اور زید سے مخالفت، لیکن خفیہ طور پر زید سے یہ قرارداد طے پائی کہ میں گھوڑے کی ایک زین میں زہر قاتل جذب کروا کے تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم اس کو میری طرف سے بطور تحفہ امام کی خدمت میں پیش کر دینا۔ اس کے استعمال سے وہ زہر ضرور ایک نہ ایک دن ان کی ہلاکت کا باعث ہو جائے گا۔ زید کی سفارش میں ہشام کا خط۔ ایک مرتبہ ہشام نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو ایک خط بھیجا اور اس میں لکھا کہ میں آپ کے ابن ام کو آپ کی خدمت میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ آپ ان کو علم و ادب تعلیم فرمائیں اور وہ آپ ہی کی خدمت میں رہا کریں۔ گھوڑے کی ایک زین بطور تحفہ بھیجتا ہوں تاکہ آپ اس پر سوار ہوا کریں۔ جب زید نے وہ خط امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم پر بڑا افسوس ہے، تم نے ایک بڑے وحشتناک امر کا ارادہ کیا ہے۔ تمہارا گمان یہ ہے کہ میں اس سے واقف نہیں، لیکن میں خوب جانتا ہوں کہ یہ زین جس کو ہشام نے تمہارے ہاتھ بھیجا ہے کیا چیز اس کے اندر چھپائی گئی ہے، لیکن کیا کروں کہ میری موت یوں ہی مقدر ہوئی ہے۔